بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات کی میں نے آیت پڑھی ہے، آپ نے سمجھے۔ آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اتنا عرض کروں کہ بعض اوقات آیات مختصر ہوتی ہیں مگر مکمل ہوتی ہیں۔ خبردار چھوٹے سورے کو دیکھ کر دل چھوٹا مت کیجیے گا اور بڑے سورے کو دیکھ کر گھبرائیے گا نہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے اور سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور جو سورہ سب سے چھوٹا نظر آتا ہے نا، وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ اور پورے قرآن کی حفاظت سورہ۔ خبردار کسی کو لمبا دیکھ کر گھبرائیے گا نہیں اور کسی کو چھوٹا دیکھ کر اس کو ذلیل نہ سمجھیے گا۔ کسی نے اگر مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ امیر نہیں ہوتا، اور کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو وہ فقیر نہیں ہوتا۔ جس کی چپلیں ٹوٹی ہوئی ہوں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ جو مہنگی گاڑی سے اترتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا۔ یہ جو جگہ ہے نا مجلس اعزا، یہ اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے۔ یہ جگہ جہاں میں اور آپ سنی شیعہ ہم بیٹھے ہوئے نا، اس مجلس میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ جو جگہ ہے نا مجلس اعزا، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کو وہ نظر آتا ہے جو حسین دکھانا چاہتا ہے۔ بھائی اگر پہنچ رہی ہو تو گردن ہلا دیجیے گا۔ یہاں جو بھی مجلس اعزا میں آ کے بیٹھتا ہے نا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ویسے بھی سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے جی۔ سندھ میں تو کچھ خاص عنایت ہے اللہ کی۔ یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، سنی تو ویسے ہی ہمارا بھائی ہے۔ کتنے ہی گھر ہیں جن کے اوپر علم لگے ہوئے، وہ سب شیعوں کے نہیں ہیں۔ ویسے بھی شیعہ برادری سے کہوں گا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ ناراض مت ہوئیے گا، جملہ سخت کہنے جا رہا ہوں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت اگر شاہ صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں بلاتے نا اور یہاں بٹھاتے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اپنے گھر کی شادی میں بلایا ہے اور ہمیں زمین پر بٹھا دیا، لیکن جب امام حسین کی مجلس ہے نا تو ہم فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ میں اس خطے کے جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ جو بھی امام حسین کے ذکر میں شریک ہونے آیا ہے وہ امام کے ذکر کا مہمان ہے، اور مہمانوں کا خیال کرنا مالک کے نوکروں کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بھئی شعر تو ایسے نہیں سنتے۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ پھر مجھے جناب عباس زیدی صاحب کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا۔ بڑا حسین شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ 2 مصرے۔ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا تو حق بول، نہیں مل کے کوئی ایک نعرہ لگا۔ جو یا علی کی آواز بلند ہو رہی ہے نا، فرشتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ میں جذباتی باتیں کرنے کا تو عادی نہیں ہوں، حق بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے نا، نبی سرکار نے بشارت دی ہے، وہاں رحمتیں اترنے لگتی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں مولا کے نام سے پیار کرنے کا آخرت میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس دنیا میں ضمیر مطمئن ہوگا،
اور آخرت میں جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس نام سے چڑھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کے ہر دروازے پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں نا وہ علی علی کے بنے ہوئے ہیں۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے نا تو صدا سرسر کی نہیں بنتی، علی علی کی بنتی ہے۔ نعرہ حیدری! اب آپ کی سماعتیں بہت میرے ساتھ آمادہ اور مستعد ہیں، تو وہ بڑی مشہور حدیث علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے۔ بھائی فضائل تو ذرا خوش ہو کے سنتے ہیں نا۔ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ ہمارے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوتی ہے وہ جا کے جب لگتی ہے، کہیں جا کے بجتی ہے نا، تو یہ جنت کے دروازے کی کنڈی سونے کی تختی پہ لگتی ہے۔ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء علی صفاح الذھب اذا دقت الحلقہ، جب یہ بجنے لگتا ہے، دق الباب، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، میں اپنے مضمون پر یوں آؤں کہ اللہ نے قرآن میں آیات بعض اوقات بہت مختصر نازل کی ہیں، مگر پورا پیغام ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور کہوں۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کرے فقیر آپ کو اور مجھے ملیں، اللہ کرے اللہ ہمیں فقیر بنائے۔ بولیے الہی آمین۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ فقیر نہیں ہوتا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو مگر وہ اس کا محتاج نہ ہو۔ ساری دنیا اس کے پاس ہو مگر وہ اس دنیا کا محتاج نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ فقیر مانگتا نہیں ہے۔ شاہ صاحب، میں ٹنڈو آدم سے آپ کے دوست شہید قیصر چغتائی کے سے سانگڑ جا رہا تھا، تو رستے میں پھاٹک آتا ہے، وہاں ہماری گاڑی آہستہ ہوئی تو میں نے پھاٹک کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے نا، اس پر ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اس کی اور میری آنکھیں ملی تو میں نے سلام اور یا علی مدد بولا۔ جیسے ہی میں نے سلام کہہ کے یا علی مدد کہا تو وہ دیوار سے اتر آئے، کہنے لگے کچھ دوں؟ میں نے اپنے دوست سے کہا جو میری سواری چلا رہا تھا، میں نے کہا گاڑی روکو، مجھے پہلی دفعہ کوئی فقیر ملا ہے۔ فقیر دینے والا ہوتا ہے نا۔ تو میں اترا گاڑی سے، میں نے ان سے مصافحہ کیا، میں نے